السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 80 گناہ کا پہلا راستہ۔ معاصی اور گناہ اکثر و بیشتر انہی 4 راستوں سے آتے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے؟ نگاہ، خیالات، الفاظ، اقدام۔ ہم ان میں سے ہر ایک کو ایک جداگانہ فصل میں پیش کرتے ہیں۔ لحظات یعنی نگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نگاہ کی حفاظت عین شرمگاہ کی حفاظت، یعنی دونوں کا ڈائریکٹ لنک ہے۔ جو آدمی نگاہ کو آزاد اور بے لگام کر دیتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا، نگاہ اسے تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی لا تتبع النظرۃ فانما لک الاولی ولیست لک الثانیہ، مسند احمد بن حنبل۔ اے علی، کسی پر یکایک نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ نگاہ نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہو سکتی ہے، لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہو سکتی، یعنی جہاں آپ کو محسوس ہو جائے خلل خرابی، وہاں دوبارہ دروازہ بند کر دو۔ اور مسند احمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ ابلیس کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو آدمی محض اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاسن اور خوبصورتی سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، یعنی جہاں اٹریکشن نظر آئے وہاں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور اب تو فتنہ تصویر ہے، کوئی خود نہ بھی سامنے تو تصویریں سامنے ہوتی ہیں، انہی کو پلٹ پلٹ کے حرام تصویروں کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عبادت کی حلاوت اور شیرینی سے بھر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک لوگوں کی عادت ہے کہ پسندیدہ جو جنوں کے فینز ہوتے ہیں یا سٹارز وغیرہ، ان کی تصویریں لگا چھوڑتے ہیں اپنے کمروں میں، والیٹس میں، ہر جگہ، کہ بس کچھ مس نہ ہو، اور نہ لینا نہ دینا، پتہ نہیں کون کہاں رہنے والے، اور بار بار اس کو دیکھ دیکھ کے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں اور حرام کام کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں، کیا کمایا؟ نہ دین نہ دنیا، نہ آخرت نہ دنیا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا سوائے شیطان کو خوش کرنے کے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، سیڑھیوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں، یعنی ہمارے بیٹھنے کی یہی جگہ ہے، سوشلائز کرنے کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، ہم یہی سوشلائز کرتے ہیں، راستوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اس پر آپ نے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ آتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، غض البصر وکف الاذی ورد السلام، نگاہ نیچی رکھنا، ایذا رسانی سے بچنا اور سلام کا جواب دینا۔ حوادث اور مصائب و آلام جو عموماً انسان کو پیش آتے ہیں، ان کی اصل جڑ نظر اور نگاہ ہے۔ نظر اور نگاہ خطرات قلب کا موجب ہوتی ہے، یعنی دل میں خیالات آتے ہیں، خطرات خطرے نہ سمجھیے گا، تو ارادہ وقوع میں آتا ہے، دل میں خیال آیا اور دل نے ارادہ بنایا، پھر رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ ارادے میں پختگی پیدا ہو جاتی، پکا ہو جاتا ہے، اور بالآخر ارادہ عزیمت جازمہ بن جاتا ہے، یعنی ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے انسان، جازم ہوتا ہے پکا، فعل ناقص اور فعل جازم۔ اس کے بعد فعل کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہونا لابدی ہو جاتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر معنی نہیں ہے تو فعل عملی صورت اختیار کر کے ہی رہتا ہے، اور اسی بنا پر کسی صاحب بصیرت نے کہا ہے، الصبر علی غض البصر ایسر من البصر علی علم ما بعدہ، آنکھیں بند کرنے کی تکلیف پر صبر کر لینا
یعنی اس وقت بری چیز نہ دیکھنا دل چاہنے کے باوجود اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے جو کرنے کے بعد ہوتی. یعنی انسان اگر اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے نتائج تک پہنچتا ہے تو جن تکلیفوں سے وہ دوچار ہوگا وہ کہیں بہت بڑی ہیں. اور کسی شاعر نے کہا کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. تمام حوادث کا مبدأ نظر ہے اور بڑی آگ چھوٹی چنگاری سے ہی لگتی ہے، تتانی سے. کم نظرۃ بلغت فی قلب صاحبها کمبلغ الہم بین القوس والوتر. کتنی نگاہیں نظر کرنے والے کے قلب میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے. یعنی جو انسان دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ کسی اور کی نگاہ سے ملتی ہے تو وہ نگاہ کا تیر دراصل ابلیس کا تیر ہوتا ہے جو اس شخص کی دیکھنے والے کی نگاہ کے راستے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب دیکھیں جتنی بھی حرام محبتیں یہیں سے تو شروع ہوتی. حرام چیز کو دیکھا، اس کی اٹریکشن ہوئی، پھر وہ نظر کے راستے دل میں جا، دروازہ کھلا دل کا، کیونکہ آنکھ کیا ہے؟ دل کا دروازہ. جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو وہ اندر جا کے شیطان وار کر گیا، وہ تیر اندر جا لگا، وہاں سے مزید خرابیاں شروع ہو گئی. جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے. والبعد ما دام ذا طرف يقلبه في اعين الناس موقوف على الخطر. یہ والبعد نہیں ہے، والعبد ہونا چاہیے. آدمی آنکھیں ادھر ادھر مارتا رہتا ہے. والعبد اور بندہ، ما دام جب تک، ذا طرف نگاہ، یقلبہ اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ادھر ادھر پھراتا ہے، فی اعین الناس لوگوں کی نگاہوں میں، موقوف علی الخطر خطرے کے قریب ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ بازار جا رہے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر دیکھ رہے ہیں، عام طور پہ کوئی کام تو ہوتا نہیں نا، ہمیں ذکر کرنا یاد رہتا ہے، نہ کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ کچھ. حالانکہ آپ دیکھیں جتنی ترقی یافتہ قومیں جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر میں باقاعدہ انہوں نے سفر کے لیے کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بیٹھتے جاتے ہیں، بس ہو، ٹرین ہو، جہاز ہو، اور سیٹل ہونے کے بعد فوراً کتاب کھول لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی. بہت سی خرابیوں سے انسان بچ جاتا ہے. لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ نظر بازی کہاں ہوتی ہے؟ ٹریولنگ کے دوران. مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا، تو ایک دن جیسے میں آ رہی تھی تو اس وقت اسکولوں میں چھٹی ہوئی تھی تو اشاروں پہ گاڑیاں رک رہی تھی، میری گاڑی بھی رکی. اچانک جب میں نے نگاہ دوڑائی تو ینگ بچیاں گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی، گلوں میں دوپٹے لیے ہوئے، اور آپس میں ہنس رہی ہیں، ٹھٹے مار رہی ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مار رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، اور آس پاس ٹیکسیاں کھڑی ہیں اور ڈرائیور ان کو دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں اور وہ ادھر دیکھ رہے ہیں. ایک عجیب فتنہ تھا صرف اس 1-1.5 منٹ میں. جتنی دیر وہ گاڑی وہاں دیکھی تو پریشان ہو کر میں رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاڑی کے پاس گاڑی آ کے کھڑی ہوتی ہے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، اگر آپ اپنے دھیان پہ نہیں اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تو لازماً آپ کی نگاہ کہاں جا ٹکرائے گی؟ یا کسی مرد سواری یا عورت سوار ہے یا ڈرائیور ہے یا کوئی بھی، کیونکہ وہاں کسی کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا ایک تجربہ شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب صرف جو راستے میں ریڈ لائٹس آتی تھی ان پر ختم کی، کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ریڈ لائٹ 1.5 منٹ کی یا 2 منٹ کی، تو انہوں نے اپنے ڈیش بورڈ میں کتاب ساتھ گاڑی میں رکھی ہوتی تھی اور وہ اس میں پڑھنا شروع کر دیا. تو ان کو پتا ہے یہاں گاڑی اتنی دیر رکے گی، اور اس ٹائم پہ پھر وہ بند کر دیتی، پھر پڑھتی، پھر کرتے کرتے وہ کتنا کچھ ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ 1-1.5-2 منٹ، بعض اوقات تو 2 دفعہ اشارہ بند ہو جاتا ہے جب بہت رش ہوتا ہے، بعض اوقات ویسے ٹریفک جام ہو جاتی. تو اس میں عموماً لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بے صبری بھی ہوتی ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے. تو اس بے چینی کو عموماً لوگ کیا کرتے؟ ادھر ادھر دیکھ کے، اور پھر اگر کہیں دیکھا اور کوئی چیز دل کو لگ گئی تو پھر پلٹ پلٹ کے دیکھا، پھر پلٹ پلٹ کے دیکھا. حتیٰ کہ اب لوگوں نے صرف سنی ہوئی بات ہے، مجھے نہیں معلوم اس پہ کیا سچائی ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ ملکوں کے اندر جہاں ویسے بظاہر بڑے لوگ پردے کا اہتمام بھی کرتے ہیں بعض اوقات، یا کلچرل ان کے ایسے لباس